ہوش آ گئی، ارے ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھولے بیٹھے، اسی لیے ہم برباد ہو رہے، تباہ ہو رہے. تو دوسروں کو بھی جگائیں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں اور مل جل بن جائیں. ہم مقصد لوگ، یہ امت جو ہے اس کا جو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں. صرف زندگی برائے زندگی ہے، زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں. بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں، مقصد کوئی نہیں. لیکن جو جال جائیں، جنہیں احساس ہو جائے، جو محسوس کر لے کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اور اسی کو پورا نہ کرنے کے باعث ضربت علیہم الصباء بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہو چکی ہے. اب یہ جو امت وجود میں آئے اس کے 3 کام کرنا. فَلْتَكُن مِنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. پہلا کام وہ دعوت الی الخیر. اور خیر کیا ہے؟ دعوت الی القرآن. خیر مطلق صرف قرآن. دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر قیمتی خیر تو قرآن کی طرف بلاؤ. میں ابھی آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں، جو اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہے اس نے سچ کہا، جو اس قرآن کے پر عمل کرے اس کا اجر بڑھتا ہے. اس قرآن کی روح سے کوئی فیصلہ کرے اس سے عمل، اور جو اس قرآن کی طرف بلائے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت تو ہو گئی. آپ پوری سیرت پڑھ جائیے، جہاں حضور جاتے تھے کوئی اپنے کبھی کیے ہی نہیں. قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ ان پڑھ لوگ، کچھ بھی نہیں جانتے. تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے لوگوں کو. ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر جنگ آلود کر دیا ہے. جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی، انجینئرنگ پڑھی اور کمپیوٹر پڑھی، بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھی، ان کے پاس کیا وہ ریٹنگ ورک بھی نہیں پڑھ سکتے. دعوت کا ذریعہ قرآن، تزکیے کا ذریعہ قرآن، یہ ہے جہاد بالقرآن. دوسرا کام امر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. تو جہاں جہاں جس درجے میں کسی کو اور اقتدار ہو اس پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہیں. ہیڈ آف دی فیملی پر واجب ہے کہ اپنی فیملی کے اندر وہ یہ فریضہ سر انجام دے. قرآن مجید میں 9 مقامات پر یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جس میں اصل زور نہیں یعنی منکر پر. نیکی کی اگر آپ مشورہ کریں، بات کہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے. گلے میں ہار ڈالیں گے، کوئی نذرانہ پیش کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ کہہ دیا تو، اور آپ نے اگر کہیں نہیں یعنی منکر کا کام کیا تو آپ ماتھے پر بن پڑیں گے، شکن پڑیں گے، پھر آپ کو دوبارہ وہاں دعوت نہیں دی جائے گی. میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں کہ بالکل بڑا کام کرنے کی. لولا ينهى الاحبار، کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے، ان کے احبار نے، ان کے صوفیاء نے انہیں حرام خوری سے اور جھوٹ بولنے سے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، ورنہ اللہ لازماً تمہارے دلوں پر مہر کر دے. تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے اس کو روکے، بدلے. ہاتھ نہ رکھتا تو زبان گونگا شیطان تو نہ بن جائے. کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے کہو تو صحیح. اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہو تو آخری درجے میں فیلم جسمتے فبقلب، دل سے شدید نفرت تو رکھے. رات ہو سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے. اس اعتبار سے ہمارے اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے تو کڑھن بھی نہیں ہے. فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کیا مانی اس کے بعد دوسری حدیث
اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صحابہ اپنے نبی کی سنت لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے. پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد لگ اٹھے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں, اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں, ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ کے رسول کے عشق کے, جبکہ ان کی طاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی ضرورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن, جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن, اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا. وہی چیز درست قلب ہی فہو مومن, جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ, اس کے بعد کوئی ایمان رائی بھی نہیں. اولئک هم المفلحون, فلاح پانے والے صرف یہ, اور وہ امت پوری طرح مطمئن ہے ہمارے لیے تو شفاعت ہوئی جانی ہے. سیغفر دیا جائے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف اسی کے چلتے. دل کا امانیہم, یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں. امانی کہیں گے وشفل تھنکنگ. تو انکر المنکرات کیا ہے؟ غیر اللہ کی حکومت. انکر المنکرات, اس کے خلاف جدوجہد ہاتھ سے کرو, زبان سے کرو, دل سے کرو, کم سے کم یہ ہے, ورنہ ایمان کا کوئی شائبہ موجود نہیں. لیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان. اس لیول کے لیے ایک جماعت, ڈسپلن جماعت. یہ بھی فرمایا علیکم بالجماعت, لازم جماعت کی. مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ حکم اللہ نے مجھے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں. یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول سوچتے ہی نہیں. اقامت دین کی جدوجہد, نظام کو بدلنے کی جدوجہد, یہ ہمارے ذہن سے خارج, ہمارے تصور دین سے خارج. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا.